نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روز محشر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی کسی کا پرسانی حال نہ ہوگا، افراتفری کا عجب عالم ہوگا، خدا کا غضب اور جلال پورے عروج پر ہوگا۔ اس وقت صرف ایک ہی مہربان شفیق ہستی ہوگی جس کی دربار الہی میں سنوائی ہوگی۔ اس دن شفاعت کی کنجی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہاں پر میں حضرت ابن عباس کی بیان کردہ حدیث شریف لکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے بغیر اور کوئی خدا نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی میں ارشاد کیا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تیری اولاد میں ہی ہستی خاتم النبیین ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، بے شک آپ کا رب فرماتا ہے اگرچہ میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے لیکن آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو۔ میں نے دنیا اور اس کے رہنے والوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ و مقام سے ان کو آگاہ کروں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو منادی کرنے والا بلند آواز سے اعلان کرے گا، کہاں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہاں ہے ان کی امت؟ تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، میری امت میرے پیچھے پیچھے ہوگی، ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثر سے چاند کی طرح روشن اور چمک رہے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں، اور ہمارا سب سے پہلے حساب ہوگا، اور باقی امتوں کو یہ حکم ہوگا کہ وہ ہمارا راستہ صاف کر دیں۔ میری اور میرے غلاموں کی یہ شان اور عزت افزائی دیکھ کر باقی ساری امتیں حیران و ششدر رہ جائیں گی اور کہیں گی یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے انبیاء ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس حدیث مبارکہ سے اور بھی واضح اور بلند ہو جاتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع فرمائے گا، میں اور میری امت ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، میرا پروردگار اس دن مجھے سبز پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے لب کشائی کی اجازت دی جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے گا میں وہ کہوں گا، یہ مقام محمود ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے عرش کی دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑا کیا جائے گا جہاں کسی اور کو قدم رکھنے کی مجال نہ ہوگی۔ اس وقت اولین و آخرین میرے ساتھ رشک کریں گے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں کچھ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے تھے کہ نور مجسم اپنے حجرہ مبارک سے جلوہ گر ہوئے، تو اس جگہ جا کر کھڑے ہو گئے جہاں صحابہ کرام بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسی نے تعجب کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو دوسرے نے کہا، حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ تو کسی نے کہا، حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں۔ کسی نے کہا، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموشی سے اپنے غلاموں کی گفتگو سنتے رہے، پھر ان کے پاس تشریف لائے اور اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے اور تمہاری حیرت کا اندازہ بھی کیا ہے۔ تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ اس کے خلیل ہیں، موسیٰ نجی اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، بے شک یہ صحیح ہے، لیکن اے میرے غلاموں کان کھول کر سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں نے اٹھایا ہوگا، آدم اور تمام انبیاء اس کے سائے میں ہوں گے، میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، میں بطور فخریہ نہیں کہہ رہا۔ سب سے پہلے جنت کے کنڈے کو میں ہی جنبش دوں گا،
اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کے دروازے کھولے گا، پھر مجھے اس میں داخل کرے گا، اور میرے ساتھ میری امت کے فقراء کا ایک جمع غفیر ہوگا۔ یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، میں تمام پہلے لوگوں اور پچھلے لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مکرم و محترم ہوں، اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار حقیقت کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت نے فرمایا، سب سے پہلے میری قبر شریف کھلے گی اور میں باہر آؤں گا، مجھے جنت کی پوشاکوں سے خلت پہنائی جائے گی، پھر عرش الہی کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا، میرے علاوہ کسی کو اس مقام پر کھڑا ہونے کا شرف نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز محشر تمام لوگوں سے پہلے میں مرقد انور سے باہر نکلوں گا۔ جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جائیں گے تو اس خاص وقت میں ان سب کا قائد ہوں گا۔ جب وہ مہر بلب ہوں گے اس وقت میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب انہیں روک دیا جائے گا اس وقت صرف میں ان کی شفاعت کروں گا، اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے اس وقت میں ان کو مغفرت کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس دن ساری عزتیں اور سارے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ روز محشر بارگاہ الہی میں خدا کے دربار میں حضرت آدم کی تمام اولاد سے میں ہی زیادہ محترم و مکرم اور شان والا ہوں گا۔ اس دن 1000 خادم میری خدمت کے لیے جنت میں دست بستہ حاضر ہوں گے۔ وہ خادم اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے خوبصورت انڈے ہوں یا چمکتے ہوئے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔